الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی والذین آمنوا اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم یقوم الاشہاد اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ یہ سورہ مومن کی 51 نمبر آیت ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو تسلی دی ہے، اور تسلی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں انہیں ذلیل نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے تدابیر اور وہ جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں حق کو دبانے کے لیے ان کو ناکام کرتے ہیں۔ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن کام نہ آئیں گے منکروں کو معذرتہم ان کے بہانے، وَلَهُمُ اللعنہ اور ان کو پھٹکار ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار اور ان کے واسطے برا گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو رائے ہدایت۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ راہ دکھانے والی تھی، وَذِكْرَى اور سمجھانے والی تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں حق تعالی شانہ نے دلیل نقلی کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو شروع کے اندر ہم کہتے آ رہے ہیں کہ سورت کا ایک جو ہے وہ دعویٰ ہے، تو سورت کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر یہ دلیل نقلی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، اور تورات میں یہی پیغام دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو دستور بنایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک اور کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، فاصبر سو صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، واستغفر لذنبک اور بخشش مانگیے اپنے گناہ کی، وسبح بحمد ربک اور پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار شام اور صبح کو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہے۔
یہ اصل میں دوسری تسلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں تو آپ جو ہے وہ صبر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا حمد بیان کیجئے صبح و شام۔ تو اللہ کی تسبیح سے اور اللہ کی حمد سے جو تکلیف وہ پہنچا رہے ہیں وہ غم ہلکا ہوگا۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، اتاہم، جو پہنچی ہو ان کو، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا کبر، مگر غرور، ما ہم ببالغیہ، کہ کبھی نہ پہنچیں گے اس تک، فاستعذ باللہ، سو تو پناہ مانگ اللہ کی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ جو مشرکین تھے ان کے لیے حق تعالی شانہ نے زجر کو بیان کیا ہے، سزا کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ محض ضد کر رہے ہیں، اور ضد کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر غرور ہے، تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں اور آپ کے فرما بردار ہو جائیں تو اس صورت میں ان کی جو سرداری ہے اور جو بڑائی ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کی تابعداری کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے تو اس صورت میں جو بڑائی ہے ہماری اور جو سرداری ہے وہ ہم سے چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے اوپر ان کی سزا کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو کبر اور تکبر کا شکار ہیں یہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اونچے درجے سے نوازتے ہیں اور اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاندین ہیں اور اس طریقے سے یہ اپنی سرکشیوں سے اور شرارتوں سے باز نہیں آتے، آپ ان پہ اس قدر غمگین ہونے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہیں، کیونکہ وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ معاندین کے جدل و خصام سے بھی باخبر ہے اور آپ کے حال سے بھی، ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اس بنا پر جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ ایماندار جو اچھے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سوچ کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیہ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال اور کہتا ہے، ربکم تمہارا پروردگار، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں پہنچوں گا تمہاری پکار کو، ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری بندگی سے،
سیدخلون جہنم، ان قریب وہ داخل ہوں گے دوزخ میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ دعا جو ہے، دعا اس کا لفظی معنی ہے پکارنا، اور یہ کسی حاجت اور ضرورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھی دعا کہتے ہیں۔ یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ حضرت قتادہ نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت صرف انبیاء علیہم السلام کی تھی، ان کو یہ حکم تھا کہ تم دعائیں مانگو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں تو میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے نا، وہ صرف انبیاء کو حکم ہوتا تھا کہ تم دعا کرو میں قبول کر دوں گا، اور یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم دعا مانگو، جو دعا مانگو گے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے، اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس سے استدلال کیا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، تو اس بنا پر یہ دعا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ آدمی مانگتا رہے۔ ابھی تو ویسے بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جو حاجت بھی انسان مانگتا ہے اور جو مشکل اس کو پیش آتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک حدیث جو کہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم اور محترم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا افضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ آدمی ہر وقت جو ہے اللہ سے مانگتا رہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن اسے یہ نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا ایک جواب تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو دعا کے اندر اللہ سے مانگا ہے وہیں اس کو اللہ عطا کر دے، اور دوسری یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں آخرت کے اندر بہترین سے بہترین اس کو عطا کیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کو نہیں مل رہی ہے لیکن کوئی آفت اور مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ دعا کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ یعنی انتہائی توجہ سے اللہ سے مانگے، کیونکہ غافل دل ہو آدمی کا، دھیان اور توجہ کسی اور طرف ہو تو ایسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں چین پکڑو، والنہار،
اور بنایا دن کو مبصراً دیکھنے کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ تبارک و تعالی فضل والا ہے، علی الناس تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو پروردگار ہے تمہارا، خالق کل شیء، ہر چیز بنانے والا ہے، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اس کے، فانا تؤفکون، پھر کہاں سے پھرتے جا رہے ہو، کذالک یؤفک الذین، اسی طرح پھرے جاتے ہیں وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور صورت بنائی تمہاری، اچھی صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو پروردگار ہے تمہارا، فتبارک اللہ، سو بڑی برکت والا ہے، سو بڑی برکت ہے اللہ کی، رب العالمین، جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، هو الحی، وہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں ہے اس کے سوا، فادعوہ، سو اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کر اس کی بندگی، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ قل انی نہیت، کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں پوجوں ان کو، تدعون من دون اللہ، جن کو تو پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات من ربی، جب پہنچ چکی میرے پاس کھلی نشانیاں میرے پروردگار کی طرف سے، وامرت ان اسلم، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تابعدار رہوں، لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے، والذی خلقکم، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم من علق، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم، پھر وہ نکالتا ہے تم کو، طفلا، بچہ، ثم لتبلغوا، پھر جب تک کہ پہنچو، اشدکم، اپنے پورے زور کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے، من قبل، پہلے اس سے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور جب تک کہ پہنچو لکھے ہوئے وعدے کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سوچو، وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے بارے میں، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ مومن کی جو ہے نا وہ آیت نمبر 68 تک ہم نے ترجمہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو اس کی تقریباً ایک رکوع اور تقریباً 68 سے 78 نمبر آیت تک جو ہے یہ سورت پھر ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔